الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دو جمعہ پہلے ہماری گفتگو جہاں پہنچی تھی آج وہاں سے شروع کر رہا ہوں. ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی اور عبد المطلب کو پتہ چلا تو عبد المطلب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں لے جا کر دعا کیا کی کہ اے اللہ، میں اپنے اس پوتے کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اب عرب کا رواج یہ تھا کہ عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کا انتخاب کرتے تھے، شہر کا انتخاب نہیں کرتے تھے. اور وجہ دو تھی اس کی. ایک وجہ یہ کہ شہر کی ہوا خالص، شہر کی غذا، دیہات کی ہوا خالص اور دیہات کی غذا خالص. شہروں میں تو
خالص کچھ ملتا ہی نہیں، لیکن اب دیہاتوں میں بھی نہیں ملتا۔ میں پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ دیہات کے اندر غذا بھی خالص ہوتی تھی اور فضا بھی خالص۔ شہروں میں انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا، غذا بھی خالص نہیں ہوتی، تو عرب کے لوگ اپنے بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے دیہات کا انتخاب کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہات کی جو زبان ہوتی تھی وہ خالص زبان ہوتی تھی۔ شہروں کی زبانوں میں ملاوٹ آ گیا، اور اب آپ دیکھیں تو ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ اب وہ عربی بھی خالص عربی نہیں رہی، اور عرب بھی عربی میں انگلش کے الفاظ ملا کر معافی پرابلم، اب انہوں نے معافی پرابلم یہ عربی بنا دی۔ آپ غور کریں اور دیکھیں اب شہروں میں کیا ہے، آپ انگلش دیکھیں، انگلش کا بیڑا غرق کرتے تھے، لیٹ می ڈو کو کہتے ہیں لیٹ می ڈو۔ اب یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہونے لگے، تو اس وقت دیہات کی زبان خالص ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، آقا ہم بھی عرب کے رہنے والے، ہم عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں پلے، عرب میں بڑے ہوئے، لیکن بعض الفاظ عربی کے آپ ایسے بولتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں پیدا میں ہوا قریش میں، لیکن میری تربیت بنو سعد میں ہوئی ہے، دیہات میں ہوئی ہے، اور وہاں کی زبان خالص زبان ہوا۔ تو ان دو مقاصد کی بنیاد پر عرب اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور دیہات کی عورتیں دودھ پلانے والی وہ ایک ایک کر کے نہیں آتی تھی، وہ اپنے قافلے بناتی تھی، اور قافلہ بنا کر 150 200 300 خواتین یہ پھر شہر میں آتی تھی سواریوں پر سوار ہو کر، اور جہاں پتہ چلتا یہاں بچے ہیں، چھوٹے بچے پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا ان بچوں کو لے کر وہ دیہات میں جاتی اور ان کی پرورش کرتی تھی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ 300 یہ دائیاں یہ وہاں سے نکلی اور مکہ مکرمہ میں آئیں، ان میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور حلیمہ سعدیہ کی سواری بعض روایات میں آیا کہ وہ خچر تھا، بعض روایات میں آیا کہ وہ گدھا تھا، اور بعض میں آیا کہ وہ اونٹنی تھی، اور مشہور یہی ہے کہ وہ اونٹنی تھی، بڑی لاغر، کمزور، چل نہیں سکتی، وہ پیچھے رہ گئی اور ساری باقی دائیاں قافلے والی آگے نکل، اور وہ آئیں اور آتی تھی، اور جب حضرت آمنہ کے دروازے پہ دستک دیتی تو بچہ ہے، کہا ہے بچہ، باپ، تو جواب ملتا باپ فوت ہو چکا ہے، یتیم ہے۔ تو وہ یہ کہہ کر وہاں سے واپس ہوتی تھی کہ ہمیں یہاں سے کیا ملے گا۔ اچھا عرب لوگ اس وقت بھی دودھ نہیں بیچا کرتے تھے، وہ یہ چاہتے ہوتے تھے کہ یہاں اس بچے کی پرورش کریں گے تو یہ ہماری خدمت کرتے رہیں گے۔ اب واپس چلی گئی، 300 دائیاں واپس چلی گئی، حضرت آمنہ بڑی دل برداشتہ ہوئی، بڑوں بڑوں کے بچوں کو لیا اور وہ واپس جا رہی ہیں، اور آگے سے حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں، کہا آپ کے لیے ایک بچہ چھوڑ کر آئی ہیں، جاؤ لے آؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کسی کے دروازے پر نہیں گئی، سیدھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، دروازے پہ دستک دی، عبد المطلب، آمنہ، کہا بچہ لینے آئی، بچہ ہے؟ تو حضرت آمنہ نے فوراً فرما دیا ہے تو صحیح، لیکن اس کا باپ نہیں، وہ یتیم ہے۔
حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ آپ نے یہ جملہ کیوں بولا، اس کا باپ نہیں، یتیم ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا پہلے جتنی آئی ہیں تو وہ پھر پوچھتی باپ ہے، تو میں کہتی نہیں، تو وہ واپس چلی جاتی تھی۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے تو پوچھے میں خود بتا دوں۔ علماء نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا ان 300 دائیوں نے محمد رسول اللہ کو چھوڑا نہیں، اللہ نے ان کی گودوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ ان میں محمد عربی پلے، لہذا رب نے ان کو دھتکارا کہ نہیں، تمہاری گود محمد عربی کے قابل نہیں ہے۔ وہ 300 واپس، اور حلیمہ سعدیہ آئیں، جب یہ کہا تو کہا میں دیکھ سکتی ہوں، اندر گئی، جب اندر گئی تو کہا دیکھ سکتی ہوں، کہا دیکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے نیچے ایک کپڑا بچھا ہوا ہے سبز رنگ کا، اس پر آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی نظریں آسمان کی طرف ہیں، اور چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہے، اور آپ کا جو نور میرے چہرے پہ پڑا اور آسمانوں کی طرف چلا گیا، میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ اس کی کوئی شان ہے، اور میں جگا نہیں رہی، اس لیے کہ میں یہ سمجھی اگر میں اس کو جگاؤں گی یہ منظر پھر مجھے کبھی نہیں میسر آئے گا، جو اتنا پیارا منظر ہے یہ مجھے میسر نہیں آئے گا، اس لیے میں جگا نہیں رہی۔ عبد المطلب نے سوال کیا مشمو کے، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ کہا من ای قبیلۃ، تو کس خاندان کی ہے؟ میں نے کہا من بنی سعد، میں بنو سعد قبیلہ سے ہوں۔ جب یہ کہا تو عبد المطلب نے کہا تو حلیمہ سعدیہ ہے حلم بردباری سے، اور تیرا قبیلہ بنو سعد خوش بختی والا قبیلہ ہے، اور میرا بیٹا بھی تو محمد ہے، میرا بیٹا بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہوئے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جو ہی میں نے اپنے پیارے کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے میری چھاتیوں میں دودھ ابھرنے لگا۔ فرماتی ہے میرا بیٹا ایک تھا جو حضور کا رضائی بھائی کہلایا، جس کا نام عبداللہ۔ پہلے حال یہ تھا کہ وہ دودھ اس کو پورا نہیں ہوتا تھا، پلا دیتی اور بھوکا تڑپتا رہتا تھا، یہ منظر تھا۔ لیکن جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو میری چھاتیوں میں انقلاب آ گیا، دودھ ابھرنے لگا۔ کہا میں لے کر اونٹنی کے قریب گئی، اونٹنی پر آگے حلیمہ کا شوہر جس کا نام حارث وہ بیٹھے، پیچھے میں گود میں لے کر بیٹھی، لیکن اونٹنی اٹھی ہی نہیں۔ تو میں یہ سمجھی کہ یہ لاغر اونٹنی ہے، کمزور ہے، یہ اس کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے حارث سے کہا تم اترو، سواری کی مہار پکڑو، آبادی سے باہر نکلیں، اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں۔ وہ اٹھے اور سواری کی مہار پکڑی، سواری اٹھ گئی اور ہم نکلے آبادی کے باہر اور پھر بیٹھے۔ اور ایک میں یہ وائیں کہ حارث نے کہا حلیمہ مجھے یوں لگ رہا ہے یہ بچہ بڑی شان والا بچہ ہے، لہذا یہ پیٹھ کے پیچھے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو میں اپنی گود میں رکھوں گا آگے اور پھر اونٹنی چلے گی۔ فرماتے ہیں حارث نے محمد الرسول اللہ کو اپنی گود میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حارث کے پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی۔ اونٹنی چلی، پھر اتنی چلی تیز، اتنی چلی کہ پہلے گئی ہوئی اونٹنیاں اس کو کراس کر گئی، یہ اونٹنی آگے چلی گئی،
اور وہ دیکھ کر کہتی ہے حلیمہ کیا بات ہے، آج تو تیری اونٹنی سواری رک ہی نہیں رہی ہے، کیا تو نے سواری بدل دی، کوئی اور سواری لے آئی؟ جواب ملا نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا۔ پہلے اس اونٹنی کی مہار حارث کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس لیے اونٹنی نہیں چل سکتی تھی، اب اونٹنی کی مہار محمد کے ہاتھ میں آ گئی، اس لیے یہ چلنے لگی اور آگے بڑھ گئی، اور ایسے آگے بڑھی، ایسے آگے بڑھی کہ وہ اونٹنیاں پیچھے رہ گئی اور یہ آگے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اونٹنی میرے گھر پہنچی، میرے گھر میں بھی عجیب انقلاب آ گیا۔ ایک ہماری کمزور سی اونٹنی وہیں پڑی رہتی تھی، باہر نہیں جاتی تھی جانوروں کے ساتھ، بعضوں نے بکری کا بھی لکھا۔ کہا جب پہنچے اور وہ کھڑی ہوگی اونٹنی، اور مجھے حارث کہتا ہے حلیمہ وہ دیکھو یہ کمزور اونٹنی اور اس کے تھنوں میں کیسے دودھ ابھر آیا۔ عرب لوگ اونٹنی کے دودھ کو بڑا پسند کرتے تھے۔ کہا دودھ کیسے ابھر آیا؟ برتن لاؤ، برتن لائے گئے، گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور کہا کہ پڑوسیوں کے برتن بھی لاؤ۔ ہم نے پڑوسیوں کو بھی دودھ دیا۔ وہ اونٹنی جس سے کبھی دودھ اتنا نہیں، کبھی لاغر تھی، مریل، جو چل ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ایسی طاقت آئی کہ اتنا دودھ آیا، ہمارا گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور ہم نے پڑوسیوں کو بھی دودھ دیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میرے مصطفیٰ کے جہاں قدم لگے وہاں برکتیں ہی برکتیں آئی، رحمتیں ہی رحمتیں آئیں۔ اب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے سینوں میں، میری چھاتیوں میں دودھ ابھر آیا۔ ایک چھاتی سے میرا محمد دودھ پیتا تھا، دوسرے سے میرا بیٹا عبداللہ دودھ پیتا۔ فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محمد نے عبداللہ کا حصہ پی لیا ہو۔ جس چھاتی سے محمد پیتا تھا میں اگر دوسری چھاتی سے بھی لگاتی کبھی بھی انہوں نے نہیں پیا۔ بتا دیا بچپن میں ہی کہ دوسرے کا حق کبھی نہیں مارا جا سکتا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں عام بچے ان کی نشو و نما جیسے ہوتی ہے، میرے محمد کی نشو و نما ان سے بڑھ کر ہوئی۔ کہا بچہ سال میں جتنی بڑا ہوتا ہے محمد ایک مہینے میں اتنا بڑا ہو جاتا تھا، اور مہینے میں بچہ جتنا نشو و نما پاتا ہے محمد ایک ہفتے میں اتنی نشو و نما پاتا، اور ہفتے میں بچہ جتنی نشو و نما پاتا ہے میرا محمد گھنٹے میں اتنی نشو و نما پا لیتا، ایک دن میں اتنی نشو و نما۔ یہ آپ کی فرمایا آپ 2 سال کے تھے اور 6 سال کے لگ رہے تھے۔ یہ آپ کی پرورش عجیب انداز میں، کیوں؟ پرورش کرنے والی ذات اللہ کی ذات تھی، اس لیے یہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا محمد میرے پاس رہا۔ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اب شیمہ بھی بڑی خوش ہونے لگ گئی۔ شیمہ رات کو اپنی گود میں بیٹھاتی، لوری دیتی۔ آج کی بہن بھی اپنے چھوٹے بھائی کو سلا رہی ہوتی ہے، لیکن گانے گا کر سلا رہی ہوتی ہے۔ آج اپنے بیٹے کو ماں باپ اگر سونے کے لیے بستر پر چھوڑتے ہیں تو آپ میں موبائل دے دیتے ہیں، اس میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی اور چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح سوتا ہے۔ قربان آمنہ کے لال پہ۔ فرمایا شیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے محمد کو اپنی گود میں لے کر لوری دیتی تھی، اور لوری کیا دیا کرتی تھی اس وقت کی بہن اپنے بھائی کے لیے؟ اللہم ابقِ لنا محمدا، اللہ میرے محمد کو باقی رکھنا، اللہ میرے محمد کو زندہ و جاوید رکھنا، اللہ دنیا کی سرداری میرے محمد کے قدموں کے نیچے لے آنا۔ یہ بہن اپنے بھائی کو یہ لوری دی ہے۔ فرماتی ہے شیمہ کہ میرا محمد جب چلنے کے قابل ہوا، میرا بھائی چلنے کے قابل ہوا، میں نے اپنی ماں سے کہا اماں
اور بعض روایتوں میں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی عبداللہ میری بہن شیمہ کہاں ہوتے ہیں؟ پورا دن گھر میں نہیں ہوتے، میں اکیلا ہوتا ہوں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں، جانور رکھے ہوئے وہ چرانے جاتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اسی پر گزارا کرتے ہیں۔ فرمایا بس مجھے بھی جانے دو۔ ایک دن آپ بھی شیمہ کے ساتھ چلے گئے۔ شیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اپنی ماں سے کہا میرے بھائی کو بھیج دو، چونکہ ایک دن گئے تھے تو میں نے منظر دیکھا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا میں دھوپ میں تڑپتی رہتی تھی، بکریاں ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی، لیکن میرا محمد جب جاتا تھا تو سایہ آپ کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے چلتے تھے، اور اس کے صدقے میں بھی دھوپ سے بچ جاتی، بادلوں کے سائے میں بھی رہا کرتی تھی، اور آپ جب گزرتے تھے جس درخت سے درخت جھک کر آپ کو سلام کرتا، جس پتھر کے سامنے سے گزرتے پتھر بھی آپ کو سلام کرتا تھا، اور وہاں جا کر پہنچتے آپ بیٹھ جاتے۔ پہلے جب ساتھ نہیں ہوتے میں بکریوں کے پیچھے دوڑتی رہتی، لیکن آپ جب ساتھ ہوتے بکریاں بیٹھ کر چاروں طرف سے آپ کے رخ زیبا کو دیکھتی رہتی، اور جب رات کو واپس آتی سیر ہو کر واپس آتی۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے بھی میرے ساتھ بھیجو محمد بھائی کو، تو میرے ساتھ آپ چلتے تھے، جا رہے تھے۔ ایک دن عجیب ہوا، فرماتی ہے میں لے آئی اپنے ساتھ، تو اتنے میں میرے بھائی کو دو آدمیوں نے اٹھایا، لے جا کر لیٹا دیا اور اس کا سینہ چاک کر دیا۔ میں گھبرائی اور دوڑتی ہوئی روتے ہوئے آئی، میرے بھائی کو دو آدمیوں نے لے لیا، میری ماں بھی دوڑتی ہوئی آئی، میرا باپ بھی دوڑتا ہوا آیا، رشتہ دار بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، پریشان کھڑے ہیں۔ حلیمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا دو آدمی آئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے اور مجھے جا کر لیٹایا، اور لیٹا کر میرا سینہ چاک کیا، جس کو کیا کہیں اوپن ہارٹ سرجری۔ سینہ چاک صرف نہیں کیا، میرے دل کو نکالا، اور نکال کر سونے کی تشتری پر رکھ کر اس کو دھویا، اور دھو کر کے پھر میرے سینے پر رکھ دیا، میرے دل کو اندر رکھا اور اوپر سے سی لیا، اور یہ نشان سینے کے ہیں، یہ نشان ہے سینے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت آپریشن تھیٹر نہیں ہوتا تھا، اس وقت بے ہوش کرنے کی دوائی بھی نہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری اور آپریشن جو ہوا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور کرنے والے کون ہیں؟ دو فرشتے۔ دو مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، آپ کی اوپن ہارٹ سرجری دو مرتبہ ہوئی، ایک اس دن اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج پر جا رہے تھے تو آپ کو وہاں سے اٹھایا اور خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو نکال کر دھویا۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آج تک یہاں تک نہیں پہنچی کہ دل کو جسم سے الگ کر دیا جائے۔ ہاں اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے لیکن دل اپنی جگہ ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دل کو تو باہر نکالا اور نکال کر برتن میں رکھ کر دھو کر پھر سینے میں رکھ دیا۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ ایسا ہوا کیوں؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، ذاتی طور پر بشر ہیں، بشر انسان۔ کیوں؟ آپ کا باپ عبداللہ، آپ کی ماں آمنہ، آپ کی اولاد زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، بازار میں جانا آنا، کھانا پینا، شادی، یہ سب کچھ ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ لیکن اوپن ہارٹ سرجری کیوں ہوئی؟ بشری تقاضے میں، حالانکہ نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو نہیں کہا جاتا گناہ نہ کرنا، گناہوں سے کہا جاتا ہے خبردار سین نبوت کے قریب نہیں جانا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی نبی کو بشر کہہ دیا، نہ، فرق ہے۔ پتھر، ایک ہیرا بھی پتھر ہے اور باقی بھی پتھر ہے، لیکن دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ نبی بشر ہے، ہم جیسا نہیں، وہ سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ بشریت کا تقاضا یہ ہے
ہر بشر کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے۔ میرے نبی کے سینے سے دل کو نکال کر کے دھو کر بتا دیا کہ اب شیطانی وسوسہ بھی میرے نبی پر اثر انداز نہیں ہوگا، اب شیطان بھی میرے نبی پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے سینے سے آپ کے دل کو نکال کر دھو ڈالا گیا ہے، لہذا وہ جو بشری تقاضا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب آپ سے کبھی بھی شیطان بھی آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکال کر دھویا گیا تاکہ وہ چیز ہی ختم ہو جائے جہاں شیطان حملہ کرتا ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، لیکن وَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے ابھی کبھی بھی وسوسہ ڈال نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہوگی، اور کئی لوگوں نے انکار کیا نبی کے شق صدر کا، کافر تو کرتے تھے، مسلمانوں نے بھی کیا، اور پڑھے لکھے لوگوں نے، سر سید احمد خان نے بھی انکار کیا۔ سر سید احمد خان نے جہاں نبی کے معراج کا انکار کیا ہے، وہاں اس نے نبی کے شق صدر کا بھی انکار کیا ہے، اور صرف یہ نہیں، عذاب قبر کا بھی وہ انکار کرتا ہے، جس کو آج ہم کتنا بڑا پروٹوکول دیتے اور اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور میرے رب نے میرے محمد کے سینے میں وہ نشان اسی لیے رکھا تھا کہ تاکہ صحابہ دیکھ لے اور آنے والا کوئی انکار کرے تو پتہ چلے کہ نہ شق صدر ہوا تھا، ورنہ رب تو وہ نشان بھی مٹا دیتا، نہیں مٹایا، کیوں؟ تاکہ وہ سند کے طور پر اور نشانی کے طور پر رہے۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس جگہ اس وقت کا کوئی بڑا وہ نجومی تھا، اس کے پاس لے گئی کہ مجھے بتاؤ کیا ماجرا کیا ہے۔ اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ جب پیدا ہوا کوئی واقعات بتاؤ۔ کہا یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس نجومی نے کہا حلیمہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے، اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ بچہ نبی بننے والا ہے، جو آنے والا نبی ہے وہ یہی بچہ ہے، لہٰذا اس کی بہت حفاظت کرنا، اس بچے کی، اس کی حفاظت کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، ہر ایک اس کا دشمن ہے، کافر اس کے دشمن ہے، دشمن بہت زیادہ، اس کی حفاظت کرنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تھے، واپس حضرت آمنہ کے پاس آ گئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ پھر آئی، آمنہ میں اس برکتوں والے کو اپنے سے دور نہیں رہنے دیتی، اس کو میرے ساتھ بھیجو۔ منت سماجت کر کے آمنہ کی، حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو دوبارہ لے گئی تھی۔ جب واپس لے گئی، ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ حلیمہ سعدیہ خود لے کر آ رہی ہے، آ کر کہتی ہے آمنہ اس کو لے لو۔ کہا حلیمہ کیا بات ہے، پہلے تو منتیں کر کے لے گئی اور آج واپس کر رہی ہے۔ سارا ماجرا بتایا، کہا کہ یہ ہوا اور بس وہ برکتیں ہیں لیکن اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ تو آمنہ نے اس وقت کیا کہا؟ آمنہ نے کہا، حضرت آمنہ نے، حلیمہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا میں نے اس وقت کہا تھا اعوذ باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں جو اکیلا ہے، واحد ہے، حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ میرا بیٹا تو میرے رب کی پناہ میں ہے، اس کی حفاظت تو میرا اللہ کرے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے تو اس وقت کہہ دیا تھا جب میرا محمد پیدا ہوا تھا، میں نے یہ کہا تھا، یہ دعا کی تھی، اور آپ فکر نہ کریں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب آپ آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ آپ کے والد کا تو انتقال پہلے ہو چکا تھا، آپ کے دادا عبد المطلب جو پورے عرب کے بادشاہ تھے، سردار تھے عرب کے، اور پھر خانہ کعبہ کے متولی بھی، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا،
یہ سب کچھ اس کے ذمہ تھا، بیت اللہ کی خدمت، یہ سارا سلسلہ تھا۔ اب عبد المطلب اس کے لیے جب اس کا تخت لگتا تھا بیت اللہ کی دیوار کے سامنے، تو کوئی عبد المطلب کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب کے بیٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن جو ہی تخت لگتا، مجلس قائم ہوتی، میرے آقا آ کر عبد المطلب کی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے۔ اٹھانے کی کوئی کوشش کرتا، کہتے آرام سے بیٹھو، نہیں اٹھتے تھے۔ ایک دن عبد المطلب کو کہا گیا، عبد المطلب نے کہا خبردار، میرے محمد کو آئندہ نہیں روکنا، نہیں اٹھانا، ان ابنی ھذا لشان، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے، اس کو نہیں اٹھانا یہاں سے۔ یہ عبد المطلب کہنے لگا۔ آپ وہاں رہتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی یہ تھے، اور آج تک خانہ کعبہ کے خادم الحرمین شرفین ہونے پر عربوں کو فخر، ان بادشاہوں کو فخر ہے کہ ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، رب کائنات کی عظمت پہ قربان جائے، آج رب کائنات نے انہیں حرمین شریفین کی حفاظت کرنے کا اعزاز مجھے اور آپ کو عطا کر دیا، میرے اور آپ کے ملک پاکستان کو عطا کر دیا، کہ اب اس خانہ کعبہ اور اس روضہ رسول کی حفاظت کرنے والا جو ملک ہوگا، اس کی حفاظت کرنے والے وہ کون ہوں گے؟ وہ پاکستان کا ملک ہوگا۔ یہ رب نے اعزاز عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کر دیا جائے کم ہے یہ، اور یہ اعزاز ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آج دنیا یہ مان گئی کہ ہاں، اسلامی اعتبار سے اگر کوئی ملک اس وقت سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ پاکستان ہے۔ عربوں نے بھی تو اپنے تحفظ کے لیے امریکہ دوسرے ملکوں کو کہا تھا، لیکن اب اس بات پر آئے کہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اعتماد کس پہ؟ مسلمان ملک پہ اعتماد ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا اس وقت، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب کائنات نے ہمارے ملک کو یہ اعزاز بخش دیا کہ جب آج تک تو وہ فخر کرتے تھے کہ خادم الحرمین و شرفین ہیں، تو آج ہم یہ فخر کریں گے محافظ الحرمین و شرفین کون ہے؟ پاکستان ہے، یہ محافظ ہے۔ یہ رب کی طرف سے یہ اعزاز ملا، اور اللہ کا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال میری بات یہاں پہنچی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہاں سے آگے ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر